أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في وصيته: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اس دور پورا شور میں ہر جگہ ہر دن اگر آپ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کہیں مزدور سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں تو کہیں کسان دھرنا دے رہے ہیں، کہیں سرکاری کرمچاریوں نے چکا جام کر رکھا ہے، تو کبھی ٹیچر تو کبھی پروفیسر، کبھی اسکولوں میں پڑھنے والے اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس علم مخالفت بلند کیے ہوئے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس چیز کو درشاتی ہیں کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی حکومت اور سرکاروں سے راضی نہیں، اور یہ راضی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا. اگر عدل و انصاف کے دامن کو تھام لیا گیا ہوتا تو یقین جانیے سڑکوں پہ لوگ وہی چلتے جو اپنے کام سے نکلتے ہیں. یونیورسٹیاں بند نہ ہوتی، کبھی کوئی چوراہا جام نہ ہوتا، کبھی کسی مزدور کو سڑک پہ آ کے بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ضرورت تھی اس بات کی کہ حکومت اس ڈھنگ سے چلائی جائے کہ سب کو اس کا حق پہنچ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس مادہ پرستی کے شکم سے دنیا ڈیموکریسی لے کے آ رہی ہے، اس ڈیموکریسی کے اندر نہ معنویت پائی جاتی ہے، نہ روحانیت پائی جاتی ہے، نہ عدالت پائی جاتی ہے، اور نہ حق اور انصاف پایا جاتا ہے. یورپ سے نکلنے والی یہ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ امیروں کو اور امیر کو بنا سکتا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں دلا سکتا. اور آج آپ اٹھائیے سٹیسٹا پہ جا کے چارٹ سرچ کریے اور دیکھیے ہر ملک کا حال یہ ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت کی گدی پہ بیٹھنے والا، برسر اقتدار آنے والا جب ایک امیر انسان ہوگا، پیسے والا انسان ہوگا، تو پھر وہ کبھی نہ غریبوں کی غریبی اس کو دکھائی دے گی، نہ پریشان لوگوں کی پریشانی دکھائی دے گی. اور ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مجرموں کو ووٹ دیتے ہیں، سیدھے سادے لوگوں کو دو چار ووٹ دے کے سائڈ کر دیا جاتا ہے. بات ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ عدالت، عدل، انصاف، غریبوں کا حق. جب سیدھے سادے انسان کو ووٹ ہی نہیں دیا گیا، وہی ووٹ دیا جا رہا اسے جو مجرم ہے، جس کے اوپر ڈھیروں مقدمے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ برسر اقتدار آئے گا تو وہ وہی کرے گا جو اس کے مزاج میں پایا جاتا ہے. تو پھر کس سے سیکھا جائے؟ کون بتائے گا کہ حکومت کیسے کی جائے؟ کون بتائے گا کہ سرکار کیسے چلائی جاتی ہے؟ کون بتائے گا کہ سत्ता میں آنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ یہ امریکہ اور یورپ کی ڈیموکریسی نہیں بتائے گی، علی کا 5 سال کا دور حکومت بتائے گا حکومت کیسے کی جاتی ہے. علی سے سیکھیے کہ حکومت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. امیر کائنات کی نظر میں وہ حکومت جہاں حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے،
وہ حکومت کہ جس کی گدی پر ایک ظالم بھی وراجمان ہو، وہ حکومت کہ جہاں مظلوم کی کوئی سنوائی نہ ہو، اس حکومت کی علی کی نظروں میں کیا قدر و قیمت ہے سنیے۔ رسول اکرم کے بڑے ہی عظیم صحابی جنہیں مفسر قرآن کا لقب بھی دیا گیا ہے اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر کائنات جب اہل بصرہ سے جنگ کے لیے یعنی جنگ جمل کے لیے جب آپ نکلے ہیں تو ذیقار نام کی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں اس حالت میں حاضر ہوا، غور کریے گا، جب میں علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی اور پرانی جوتیوں میں ٹانکے لگا رہے ہیں۔ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ چھوڑیے بڑے حکمرانوں کو، جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، سبھاسد بھی اتنا نہیں سوچتا ہوگا، چیئرمین بھی اتنا نہیں سوچتا ہوگا، ودھایک و سانسد تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے ایک چھوٹے سے گاؤں کا پردھان بھی ہے، کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرے پیروں میں جو جوتے ہوں وہ سلے ہوئے ہوں، وہ چاہے گا کہ جو پھٹ گیا ہے اسے پھینک دیا جائے۔ علی حاکم وقت ہے اور چھوٹی موٹی حکومت کا حاکم نہیں ہے، مملکت اسلامی کا حاکم ہے۔ وہ مملکت اسلامی کہ جس کا ایک سرا افریقہ سے ملتا ہے تو دوسرا سرا یورپ سے ملتا ہے، ایک سرا جا کے ہندوستان میں ملتا ہے، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی حکومت کے علی حکمران ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں کو سل رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس حاضر ہوتے ہیں تو امیر کائنات سوال کرتے ہیں، عبداللہ یہ بتاؤ ما قیمت هذه النعل، میری ان جوتیوں کی کیا قیمت ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس چاہے جتنے عظیم صحابی ہوں لیکن صحابی ہی ہیں، ابھی امامت کے مزاج تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہی جواب دیا جو جواب ہونا چاہیے تھا، لا قیمت لہا، مولا اس کی کوئی فیس ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، اس کے کوئی دام نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ویلیو، لا قیمت لہا، کوئی ارزش نہیں ہے اس کی۔ اب امیر کائنات کا جملہ سنیے، امیر کائنات کہتے ہیں واللہ ہی احب الی من امرتک، تمہارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے نزدیک ان پھٹی ہوئی جوتیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، لیکن اگر علی سے پوچھو گے تو ان جوتیوں کی قیمت یہ ہے کہ واللہ ہی لاحب الی من امرتک، میرے نزدیک میری یہ پھٹی ہوئی جوتیاں تمہاری حکومت سے بہتر ہے۔ جس علی کا یہ مزاج ہو اس علی سے حکومت کو لیا جائے، نظام حکومت کو لیا جائے، اقتدار کیسے چلایا جاتا ہے، کس طریقے سے صاحب حق کو حق دیا جاتا ہے۔ وہ جاتے جاتے اپنی وصیت میں کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں لیکن میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، میری پیروی کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، یاد رکھنا کونا للظالم خصما، ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ اس کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے حامی و مددگار بنے رہنا۔ یہ علی کا درس، یہ علی کا سبق، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کو علی والے ملیں گے وہ مظلوم کے حامی و مددگار ملیں گے اور ظالموں کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ملیں گے، چاہے وہ علی والے عراق میں پائے جاتے ہوں، چاہے وہ علی والے لبنان میں پائے جاتے ہوں، چاہے وہ علی والے یمن میں پائے جاتے ہوں، چاہے وہ علی والے ایران میں پائے جاتے ہوں، چاہے وہ علی والے ہندوستان میں پائے جاتے ہوں، یہ علی والے جہاں بھی پائے جاتے ہیں ظالم کے خلاف نظر آتے ہیں، مظلوم کے حامی و مددگار نظر آتے ہیں، اور جو بھی حکومت چاہے جتنی بڑی ہو اگر ظالم ہے تو ہم ایسی ظالم حکومتوں کو ہمیشہ اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھتے ہیں۔
دیکھیے علی کا کردار. علی بصرہ میں والی بصرہ کی عیادت کے لیے پہنچے. بصرہ کا گورنر بیمار تھا, امیر کائنات عیادت کے لیے پہنچے. عیادت کرنے کے بعد کہتے اتنا بڑا گھر, اتنا بڑا گھر, یہ ایک والی اور گورنر اور ایک حاکم کو زیب نہیں دیتا. ہم جیسے ہی سیاست کے میدان میں کودتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے لباس کے بعد ہمارے پاس گاڑی ہو اور گاڑی کے بعد ہمارا گھر بڑا ہو جائے. امیر کائنات کہہ رہے ہیں جو حاکم ہو, جو سیاست حکومت میں ہو, جو حکومت کا ایک جز ہو, حصہ ہو, اس کو بڑا گھر زیب نہیں دیتا. امام کہتے ہیں کہ اے اعلیٰ, یہاں کے گھر کے بجائے اگر وہاں کے لیے بڑا گھر اختیار کیا ہوتا تو زیادہ فائدے میں رہتے. دنیا کا بڑا گھر وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. ابھی آپ گفتگو کر ہی رہے تھے, سمجھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس والی نے کہا کہ یہ تو میری بات ہو گئی, ٹھیک ہے جو ہے وہ ہے, ہم کریں گے اس چیز کے لیے. تو علی نے وصیتیں کی, نصیحتیں کی, ہم عمل کریں گے اس پہ, لیکن میرے بھائی کو دیکھیے, میرا بھائی تم عجیب اس نے زندگی بنا لی. کیا ہو گیا؟ زاہد ہو گیا, سنیاسی ہو گیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, کام دام چھوڑ دیا ہے, پرانے لباس پہنے ہوئے ہیں, اور پرانے لباس پہننے کے بعد ایک کونے میں مصلی عبادت بچھا کے عبادت کر رہا ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے. امیر کائنات نے کہا بلاؤ اسے. بلایا. حکومت کیسے کی جاتی ہے, حکومت کس طریقے سے کی جاتی ہے, حکومت کا انداز کیا ہونا چاہیے, ایک سطح کو چلانے والا حاکم کیسا ہونا چاہیے, یہ دنیا علی سے سیکھے. علی شیعوں کے نہیں ہے, علی سب کے. علی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, علی کے دامن میں ہر ایک کے لیے گوہر موجود ہے. پڑھیے نہج البلاغہ, ایک لائن پڑھیے, 2 لائن پڑھیے, 4 لائن پڑھیے. امیر کائنات کا مالک اشتر کو دیا گیا وہ خط پڑھیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے تمام ملکوں کو چاہیے کہ علی کا وہ خط جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا تھا اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کروا کے یونائٹڈ نیشن کے دروازے پہ چپکا دیا جائے, تاکہ ہر وہ ڈپلومیٹ جو یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں آتا اور جاتا ہے, جانے سے پہلے علی کے اس خط کو پڑھے, تب جا کے وہاں فیصلے لے کہ فیصلے ہونے کیسے چاہیے. بلایا, بلایا علی نے. یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مولا میں دنیا سے کچھ نہیں چاہتا, میں دنیا سے بیزار ہوں, دماغ خراب ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ پیغمبروں کا کام ہے, تمہارے بس کا کام نہیں ہے نا. تم سے کہا گیا یہ اللہ کے خاص ولیوں اور اوصیاء کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. زہد عیسیٰ کو زیب دیتا ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. جانتا ہوں نے پلٹ کے کیا جواب دیا, جیسا لباس میں نے پہنا ہے آپ بھی تو پہن رہے ہیں, جو کی روٹی میں کھاتا ہوں آپ بھی تو کھا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا سنو, سنیے, اور اس لائیو کیمرے کے ذریعے جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے وہ سنے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. علی کہتے ہیں تم میرا تقابل کر رہے ہو کہ میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اس لیے تم بھی کھاؤ گے. سنیں, سطح میں بیٹھنے والے لوگ, حکومت کے لالچی لوگ, سیاست کے میدان میں کودنے والے لوگ, سانسدی, ودھائکی, چیئرمینی کا الیکشن لڑنے والے لوگ, پردھانی کے عہدے پر آنے والے لوگ, سنیں حکومت کیسے کی جاتی ہے, ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے. امیر کائنات کہتے ہیں میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اس لیے تم بھی کھاؤ گے. یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم جو کی روٹی کھاؤ. پتہ ہے میں کیوں کھاتا ہوں؟ میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میری مملکت کا سب سے دبا کچلا انسان کبھی یہ سوچنے میں مجبور نہ ہو ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, علی وہاں شاندار کھانے کھا رہے ہیں. میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اس کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ
کہ میرے پاس کھانے کو نہیں اور دنیا کھا رہی ہے، وہ علی کے کھانے کو دیکھے تو ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون ہو جائے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہی حاکم وقت کھا رہا ہے۔ یہ ہے حکومت کا طریقہ، یہ ہوتا ہے حاکم۔ یہ علی نے سکھایا ہے، یہ علی نے بتایا ہے، اور ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے۔ وہ حاکم وقت، ستہ میں بیٹھا ہوا وہ انسان، حکومت کے سیاست میں بیٹھا ہوا وہ انسان کبھی کسی بھوکے کی بھوک کو نہیں سمجھ سکتا جو کھانے میں کاجو کی روٹیاں کھاتا ہو، کبھی نہیں سمجھ سکتا وہ انسان، کبھی اس بھوک کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ غریب کی بھوک ہوتی کیا۔ علی کہہ رہے ہیں میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ تباہ کچلا انسان جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کبھی اس کو شکایت نہ ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہے اور علی۔ اور آپ جا کے پورے نظام کو، پورا سسٹم کو دیکھ لیجئے، جو جس عہدے پہ ہے حکومت کے، کوئی بھی چھوٹا موٹا عہدہ دیکھ لیجئے، وہ ایک بڑا آدمی ہے، کوئی غریب آدمی نہیں ہے۔ حالانکہ علی کیا کہہ رہا ہے، الٹا ہونا چاہیے، حاکم وقت کو سب سے نیچے والے آدمی کے برابر ہونا چاہیے۔ علی کے کپڑے کا حال، علی کہتے ہیں تم میرے کپڑے کی برابری کرو گے، میرے کپڑے میں اتنے پیوند ہیں کہ اب میں دینے جاتا ہوں درزی کو کہ پیوند لگا دے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے پیوند پہلے سے ہے اس میں۔ یہ ہے علی۔ وہ علی کیا کہہ رہا ہے، جس ٹائپ کی تم حکومت سمجھتے ہو وہی حکومت جو آج دنیا میں ہو رہی ہے، وہی اقتدار جو آج دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو تمہاری رونقیں ہیں حکومت کی، ایسی حکومت میرے نزدیک کیا ہے، اس کی بساط، اس کی اوقات میری جوتیوں کے برابر بنی۔ احب الیہ، میں اپنی جوتیوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس حکومت کے مقابلے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت کہاں اور جوتے کہاں؟ کبھی کوئی جوتے بھی حکومت کی برابری کر سکتے ہیں، کبھی کوئی جوتا بھی حکومت کے مقابلے میں آ سکتا ہے، تو ہم نے کہا پریشان مت ہوئیے، کہا علی نے ہے، کر کے علی کے شیعہ نے دکھایا ہے، کہا علی نے ہے، کر کے علی کے شیعہ نے دکھایا ہے۔ یاد کریے عراق کے بغداد کی وہ پریس کانفرنس جس میں دنیا کے سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کھڑا ہوا پترکاروں کو انٹرویو دے رہا تھا، علی کا ایک شیعہ جس کا نام منتظر زیدی تھا، اس نے جوتا نکال کے بش کے چہرے پہ مار کے بتایا ہے اگر علی کے شیعہ کا جوتا سپر پاور کی برابری کر سکتا ہے تو پھر اگر علی کی جوتیاں ساری دنیا کی حکومت کے مقابلے میں آ جائے۔ لہذا میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں علی کے چاہنے والوں سے، اور پھر اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں ہر اس انسان کو جو میری آواز کو سن رہا ہے، کیا کہ جب بھی کوئی عہدہ ملے تو اکڑیے مت، ذمہ داری سمجھ کے شانوں کو جھکا دیجیے۔ شانوں کو جھکانا یہ تمہارا کام ہے، تمہیں اٹھانا یہ خدا کا کام ہے۔ میں پورے پرشاسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اہل وطن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پورے ڈسپلن کے ساتھ علی کی وصیت پہ عمل کیا، پورے حق کے ساتھ علی کی وصیت۔ علی کی وصیت کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ علی اپنے آخری وقت میں سب سے امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں، سب سے اہم بات، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم کرو، ڈسپلن۔ اور یہ دیکھ لیجئے یہاں سے وہاں تک ڈسپلن آپ کو دکھ رہا ہے،
سڑکوں پہ آپ دیکھ لیجئے ڈسپلن دکھ رہا ہے. اگر زندگی میں یہ ڈسپلن ہر جگہ آ جائے تو تم سے بڑا کوئی کامیاب نہیں. تمہیں بھی یہ حق ہو جائے تو تم بھی کہو ہم کامیاب ہو گئے. بس عزیز ہو مسلسل 3 دن سے ہم جس کا غم منا رہے ہیں وہ یہ علی ہے. اگر یہ علی ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہمیں اکیلے نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسانیت کا دل پایا جاتا ہے اسے چاہیے کہ ایسے علی کے لیے روئے. تم کیا رو گے؟ ہم کیا روئیں گے؟ تابوت لے کے بھلے کوئی روئے گا؟ کتنا روئے گا؟ کتنی دیر روئے گا؟ ارے پوچھنا ہے تو ان آنکھوں سے پوچھو, پوچھنا ہے تو ان کاندھوں سے پوچھو جن کاندھوں پہ شبیہ تابوت نہیں علی کا جنازہ تھا. کتنا روئیں گے؟ تابوت ہے, شبیہ ہے نا, علی تو نہیں ہے. ایسا انسان تعجب نہیں ہوتا؟ سنے ہر کوئی اور سوال کرے, ہر مسلمان سے سوال کرے, یہ سوال کرے, ہر مسلمان سے سوال کرے. ہم تو کر ہی رہے 14 سال سے. وہ علی جو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, وہ علی جو مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے, اپنے کبھی عہدے کا وہ نہیں کیا کہ میں کتنا بڑا حاکم ہوں. اس علی کے جنازے میں 8-9 لوگ اتنی بڑی مملکت کا حاکم, اتنی بڑی مملکت کا حاکم. ابھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹے سے گروہ کا لیڈر سید حسن نصر اللہ, ابھی ان کی شہادت ہوئی, کچھ دن پہلے ان کے جنازے کو اٹھایا گیا. کتنی بھیڑ تھی, 10 لاکھ کے آس پاس کا مجمع تھا. اور علی اتنی بڑی مملکت کا حاکم ہو کہ کتنے لوگ, 8-9 لوگ. اس علی کے جنازے میں. یہ مصیبت نہیں, صرف یہی مصیبت نہیں, اس کے بعد ایک اور مصیبت ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ایسا انسان اس دنیا سے گیا ہے, جنازے میں شریک نہ ہو سکے, تو بعد میں کیا کرتا ہے؟ اس کی قبر پہ جاتا ہے نا, پھول چڑھاتا ہے, اس کا ادب کرتا ہے, اس کی قبر کو چومتا ہے, اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے. اس لیے ہم تشییع میں نہیں آ پائے تھے, ہم دفن میں نہیں آ پائے تھے, اب قبر پہ آ گئے. ارے کون اس کی قبر پہ جا سکے گا جس کی قبر 100 سال تک پوشیدہ رہی ہو؟ 100 سال تک اس کی قبر کا نشان نہ ہو. ختم ہو گئی عزاداری, مکمل ہو گیا پرسہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. سلامت رہیے. ان آنکھوں سے اپنے اہل بیت کے غم میں آنسو یوں ہی بہتے رہے, یوں ہی بہتے رہے. یہ آنکھیں آج روئیں گی تو قیامت میں خوشحال رہیں گی. قیامت کے دن ان میں آنسو نہیں ہوگا. بس میں دعا کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اے میرے امام عصر, اے صاحب الزمان, اے علی کے وارث, اے وہ کہ جو دوبارہ سے علی جیسا دور حکومت لے کے آنے والا ہے, اے میرے مولا, اے میرے سرپرست, اے ہم سب کے سرپرست, ہم یتیموں کو برسہ قبول کیجئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْقَلِيلَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا تَبِعَ